बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान तस्लीम अहमद साबरी रमज़ानुल मुबारक की इस खुसूसी ट्रांसमिशन बज़्म सहर के साथ हाज़िर खिदमत है। आप ये प्रोग्राम मेरे साथ देखा करते हैं रात 2:30 से इंतहाए सहर तक और इंशाअल्लाह देख सकेंगे इंतहाए रमज़ानुल मुबारक तक। सूद और जुआ दो अजीम लानतें, दो अजीम मुसीबतें जिन्हें कह लिया जाए कि जिसकी कुरान में हदीस में मज़म्मत इस अंदाज में की गई है कि यकीनन हमें बच जाना चाहिए है। लेकिन उसके बावजूद ये मज़म्मत किस किस तरह से आई है, किस किस अंदाज से आई है, ये तो यकीनन उलमाए किराम बयान करेंगे कि किस किस तरह से सूद को कितना अजीम गुनाह करार दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद हम उसमें लथपथ हैं, कैसे इससे जान छुड़ाई जाए। फिर जुआ एक ऐसा यूँ समझ लीजिए कि टेक्निकल मसला है कि जिसके यहाँ एक आम मुसलमान भी इस चीज़ में सोचता है कि मैंने ये फ़ैसला कैसे करना है कि ये काम जो किया जा रहा है ये जुआ है। कभी जुआ जुआ के नाम पर हो रहा है, कभी जुआ तफरीह के नाम पर हो रहा है। कुछ खिला देंगे, कुछ पिला देंगे, हाँ जो जीत जाए वो जीत गया और हारने वाले को खिलाना पड़ेगा। हम तो जुए की गर्ज से नहीं कर रहे, हम तो तफरी की गर्ज से कर रहे हैं और उसको इनाम की शक्ल दे दी जाती है। फिर जुए की इतनी अक़साम आ गई हैं कि जिस पर एक बाकायदा तफसील तलब प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है कि जिस पर तफसीली प्रोग्राम किया जाए। इसी ज़रूरत को महसूस करते हुए आज हमने इस मौज़ू सुखन का इंतखाब किया कि इस पर गुफ्तगू की जाए और लोगों को कुरान और सुन्नत से आगही दी जाए कि हम कहीं ऐसा काम तो नहीं कर रहे कि जो हमें तफरी में, सिर्फ तफरी जिसका हासिल कुछ नहीं है, उस तफरी में हम अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़गी मोल ले रहे हों, उस गुनाह अजीम के मुर्तकिब हो रहे हों। तो गोया आज सूद और जुए के ताल्लुक़ से कोशिश करेंगे कि तफसीली गुफ्तगू की जाए। और जब कल अनाउंस किया गया था ये मौजू तो यकीनन हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत से सवालात नोट कर लिए होंगे और इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार होंगे कि जब आप टेलीफोन लाइंस आपके लिए खोली जाएं और आप टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए इस प्रोग्राम की जीनत, इस प्रोग्राम की रौनक बने तो क्या क्या सवालात आप कर सकेंगे। ये याद रहे कि हमें खुशी होती है कि आप जब मौजू से मुताल्लिक सवाल किया करते हैं, एंटरटेन करते हैं हम उस सवाल को भी कि जो फ़िक़ही सवाल होता है, आपके ज़हन को परेशान कर रहा होता है, इसलिए कि आप बहुत ज़माने से कॉल्स करके इस प्रोग्राम में शामिल होने की कोशिश करते हैं। आप शामिल होते हैं, हमें भी खुशी होती है। तो जो भी आप सवाल करना चाहें उस वक्त कर सकते हैं, लेकिन अगर इस मौजू से मुताल्लिक सवाल करेंगे तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है आपकी बहुत ही जानी पहचानी हर दिल अज़ीज़ महबूब शख्सियत, ऐसा अंदाज़े गुफ्तगू के दिलों में उतर जाता है और हम जहाँ भी जाएँ लोग इनका पूछते हैं, इनको सलाम पेश किया करते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं अल फुरकान स्कॉलर्स एकेडमी के डायरेक्टर जनाब अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब, आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है एक और बहुत खूबसूरत अंदाज़े गुफ्तगू रखने वाली शख्सियत, बड़ी ज़िंदगी और बड़े इस्तिदलाल से आप गुफ्तगू किया करते हैं, बड़े इल्मी नुकात आपकी गुफ्तगू में, हज़रत अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। आपको भी खुश आमदेद। लाहौर दाता की नगरी से तशरीफ़ लाए हुए मुमताज़ मोहतरम मारूफ सनाखा जनाब सगीर नक्शबंदी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, आपको भी खुश आमदेद। आगाज़ करते हैं नाज़रीन किराम कलाम से। सगीर नक्शबंदी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जो ये शरफ़ हासिल कर रहे हैं। मेरे मौला ऊंची तेरी शान, मेरे मौला ऊंची तेरी शान, शान मौला मेरे मौला ऊंची तेरी शान, तू रहीम है तू ही है रहमान, मेरे मौला ऊंची तेरी शान,
مشکلوں میں جب بھی روکے میں نے تجھ کو پکارا، میرے مولا تو نے مجھ کو دیا خوب سہارا، مشکلوں میں جب بھی روکے میں نے تجھ کو پکارا، میرے مولا تو نے مجھ کو دیا خوب سہارا، کیا بتاؤں مولا تیرے، کیا بتاؤں مولا تیرے، کیا بتاؤں مولا تیرے، کیا بتاؤں مولا تیرے، کتنے ہیں احسان میرے مولا، اونچی تیری شان، 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے مولا تیرا پیار ہے، معاف کر دے سب خطائیں مولا تو غفار ہے، رحم کرنا شان تیری، رحم کرنا شان تیری، تو بڑا رحمان میرے مولا، اونچی تیری شان، دل سے کہیے اللہ اللہ راضی رب ہو جاوے، میرے وطن پہ میرے مولا آنچ بھی نہ آوے، میرے وطن پہ میرے مولا آنچ بھی نہ آوے، مولا تجھ سے یہی دعا ہے، 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 باقی رہے ایمان میرے مولا، اونچی تیری شان، پتھر میں جو کیڑا ہووے اس کا رازق تو ہے، جو زمین میں بیج بووے اس کا خالق تو ہے، پتھر میں جو کیڑا ہووے اس کا رازق تو ہے، جو زمین میں بیج بووے اس کا خالق تو ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا، پتا پتا بوٹا بوٹا، پتا پتا بوٹا بوٹا، کرے ہیں حمد بیان میرے مولا، اونچی تیری شان، ادنا اعلیٰ گورا کالا سب پہ تیری عطا ہے، حمد لکھتا مولا تیری ادنا سا یہ ضیا ہے، اپنے کرم سے کر دے مولا، 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 مشکلیں آسان میرے مولا، اونچی
تیری شان۔ سود اور جوئے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، شرعی حیثیت جب ہم لفظ کہتے ہیں تو یہ عوام کی معلومات کی عرض کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بات کا تعین کیا جائے کہ یہ فرض، واجب، سنت موقدہ، غیر موقدہ، مستحب، مباح، یا ان کے جو اپوزٹ ہیں حرام، مکروہ تحریمی، اطاعت، مکروہ تنزیہ، اس میں سے کیا ہے۔ تو دونوں، یہ جوا ہو یا سود ہو، دونوں حرام اور گناہ کبیرہ ہیں۔ ان کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے، یعنی قرآن کی واضح آیات سے اور احادیث کریمہ سے بھی ثابت ہے۔ اور ان کی تعریفات آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ جوئے کی تعریف تو یہ ہے کہ جانبین سے مال اس شرط کے ساتھ استعمال کیا جائے، دو جانب سے، کہ شرط یہ ہو کہ جو جیتے گا وہ دوسرے کا کل یا بعض مال لے جائے گا اور دوسرا اپنے کل یا بعض مال سے محروم ہو جائے گا۔ اگر کسی بھی گیم میں، کسی بھی چیز میں یہ چیز مشروع ٹھہرا لی جائے تو وہ جوا متحقق ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر جانبین سے شرط نہ ہو، ایک جانب سے ہو، تو یہ جائز ہے۔ مثال کے طور پہ ہم دونوں ایک گیم کھیلے اور میں کہوں یار جیتوں یا ہاروں میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا، تو یہ ون سائڈ ہوا، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر ٹو سائڈ ہے کہ جو ہارے گا وہ کھلائے گا، تو یہ گویا کہ جانبین سے مال لگ گیا اور ایک شخص اپنے کل مال سے محروم ہو رہا ہے یا بعض مال سے محروم ہو رہا ہے۔ سود کی تعریف دو طرح کی ہے اور دو قسموں کے لحاظ سے ہے۔ ایک سود وہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے، جس کو ربا بالقرآن کہتے ہیں، یہ ربا نسیہ بھی اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جو آج کل معروف ہے کہ کسی کو قرضہ دیا اور قرضے کے اوپر نفع طلب کیا گیا، یعنی 1,00,000 روپے دیا تو 1,25,000 لیے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ کوئی مالی معاملہ کرتے ہوئے کچھ زیادتی کو اس طرح مشروط ٹھہرا لیا جائے کہ وہ زیادتی کسی چیز کا بدلہ نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو 1,00,000 روپے دوں اور کہوں 1,25,000 آپ کو 1 مہینے بعد واپس کرنا ہے، تو 1,00,000 کا بدلہ تو 1,00,000 ہوا۔ یہ جو 25,000 زیادتی میں طلب کر رہا ہوں اور اس کو مشروط ٹھہرا رہا ہوں، یہ کسی چیز کا عوض نہیں ہے، لہٰذا یہ سود بن جائے گا۔ یہ قرآن کا سود ہے۔ اور حدیث کے اندر جو سود ثابت ہوتا ہے اس کی آسان سی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ چیز کہ جس کو آپ وزن کر سکیں یا جس کو آپ ناپ سکیں، جیسے آپ دودھ ناپ کر دیتے ہیں یا گندم کنستروں میں ناپ کر دیتے ہیں، تو جو ناپی جاتی ہیں چیزیں اس کو مکیلی کہتے ہیں، جس کو وزن کیا جاتا ہے اس کو موزونی کہا جاتا ہے۔ تو موزونی یا مکیلی شے کو اس کی ہم جنس کے ساتھ نقد یا ادھار کمی بیشی کے ساتھ لینا، یہ سود کہلائے گا۔ ایک آپ 10 من گندم آپ دیں اور 11 من گندم میں دوں، تو یہ گندم ہم جنس ہو گئے اور یہ وزن کر کے یا ناپ کے دی جاتی ہے اور اس میں زیادتی مشروط ٹھہرا لیں تو یہ غلط ہو جائے گا، سود ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر غیر ہم جنس ہیں تو نقد تو کمی بیشی جائز ہوتی ہے، لیکن اس میں اگر ادھار کر لیا جائے تو پھر وہی سود متحقق ہو جائے گا۔ تو یہ سود کی دو طرح تعریف ہیں۔ اس کو جو حدیث سے ثابت ہوتا ہے اس کو ربا بالحدیث یا ربا الفضل کہا جاتا ہے۔ اس کی تعریف یہی ہے کہ موزونی یا مکیلی اشیاء کو ان کے ہم جنس کے ساتھ نقد یا ادھار یا غیر ہم جنس کے ساتھ ادھار لینا دینا سود، اور جو ربا نسیہ یا ربا بالقرآن ہے وہ یہ ہے کہ ایسی مالی معاملہ کرتے ہوئے ایسی زیادتی کو مشروط ٹھہرا لیا جائے کہ جو زیادتی کسی چیز کا بدلہ یا عوض نہ ہو۔ قرآن مجید میں احادیث میں کس طرح سے مذمت آئی ہے؟ ایک تو اس کا ذکر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم قرآن مجید سے اس کا آغاز کریں اور احادیث کی روشنی میں کہ قرآن اور حدیث اس کو کس طرح سے اس کی حرمت اور اس کو کرنے والے کی اس کے باوجود کیا وعیدیں بیان کر رہا ہے۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن مجید نے تو اس کو مخبوط الحواس کہا ہے، یعنی اس قسم کا شخص کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا حرکت کر رہا ہے، اور جس طرح کے دماغ کا معاف ہو جانا، سن ہو جانا، اور وہ ایک مخبوط الحواس شخص ہے جو کیے جا رہا ہے اس کے انجام سے اس کو خبر نہیں ہے۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر تو اس کی سخت مذمتیں آئی ہیں، اور قرآن نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے،